ہم صبح کرتے ہیں. سرکار نے صبح کے حوالے سے سوچ عطا فرمائی کہ آپ صبح کرو تو صبح آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے. صبح اٹھ کے آپ کو کیا سوچنا ہے, صبح اٹھ کر کے آپ کو کیا غور کرنا ہے, صبح اٹھ کر کے آپ کو کیا فکر کرنی ہے. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے امور یعنی ان کے کاموں کے بارے میں کچھ نہ سوچا. خود کے بارے میں حضور نہیں فرما رہے ہیں, امور مسلمین کے بارے میں, کہ مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں صبح اٹھ کر کے کچھ بھی نہ سوچا. سرکار فرماتے فلیس منا, وہ میرا ہے ہی نہیں. صبح کی پہلی سوچ, پہلی فکر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے پہلے امور مسلمین کے بارے میں سوچو کہ آج میری ذات سے مسلمان کو میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں, کس مسلمان کو مدد کر سکتا ہوں, کس مسلمان کے کام آ سکتا ہوں. خدا کی قسم گناہ کبیرہ بہت بڑے گناہ ہیں جس کی معافی بہت مشکل ہوتی ہے بغیر توبہ کے, اور اگر حقوق العباد ہم نے تلف کیا ہے تو جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا. لیکن قربان جائیے, یہ امور مسلمین بتا رہا ہوں. کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اگر کوئی شخص اس مسلمان میت کو 40 قدم کاندھا دے, اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچو. یہ امور مسلمین ہے. ہم صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ صرف اپنے فکر اور حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید کا نعرہ ہم بلند کرتے ہیں. ہم نے امور مسلمین کے بارے میں غور نہیں کیا. اگر مسلمان امور مسلمین کے بارے میں غور کرتا اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں فکر مند ہوتا تو آج ہم جس حال کے اندر ہیں اس حال میں ہم نہ ہوتے. لیکن یہ فکر ہماری ختم ہو گئی. مغرب نے ہمیں سیلفش بنا دیا, ہم سیلفش اور خود غرض بن گئے. اور اسلام نے خوشی کے حوالے سے بڑا عظیم پیغام دیا ہے. اسلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تم خود کا پیٹ بھر کر کے خوش ہو جاؤ. میں آپ کو ایک سائیکولوجی کی طور پر بتا رہا ہوں, نفسیاتی طور پر زندگی میں کبھی محسوس کیجئے گا, آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ کے سامنے کھانا موجود ہے, اور وہ کھانا اگر آپ کسی غریب کو دے بھی دیں تو اس سے اچھا کھانا خریدنے کی آپ کی طاقت بھی ہے. لیکن آپ کو بھوک لگی ہے, کھانے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں کوئی سائل دروازے پر آ گیا اور اس نے آپ سے طلب کیا, اور آپ نے دیکھا کہ بیچارے کی حالت اچھی نہیں, بھوک سے تڑپ رہا ہے. آپ نے اپنا کھانا اٹھایا, آپ نے اسے دے دیا. خدا کی قسم کھا کر جتنا سکون ملنے والا ہوتا نا, اس سے زیادہ دے کر اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا. یہ ایک نفسیات ہے, یہ ایک سائیکولوجی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نظام قائم کیا تھا کہ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, آخر صحابہ تلواروں کے سائے میں مطمئن کیوں تھے؟ آخر صحابہ پریشانیوں کی زندگی میں مطمئن کیوں تھے؟ آخر صحابہ فاقے میں مطمئن کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ صبح اٹھتے تھے تو امور مسلمین کے بارے میں سوچتے. جانتے ہیں آپ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا, آج کوئی انسان کسی بڑے کے قریب ہو جائے تو چھوٹوں کا کام کرنا اسے اچھا نہیں لگتا. منسٹر کے کوئی قریب ہو گیا تو جلدی سے چھوٹے کو پوچھے گا نہیں, دھمکائے گا, ڈرائے گا, نہ جانے کس طریقے سے پیش آئے گا. لیکن قربان جائیے, سب سے بڑے کے قریب تھے صدیق اکبر, حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا. اس مصطفیٰ جان رحمت کے بہت قریب تھے سیدنا صدیق اکبر, سفر میں بھی ساتھ میں, حضر میں بھی ساتھ میں. لیکن قربان جائیے, صدیق اکبر کی عادت تھی, صبح ہوتی گھر سے نکلتے,
کچھ بچیاں محلے میں رہتی تھیں، ان کو بکری کا دودھ دوہنے نہیں آتا تھا، صدیق اکبر ان کی بکریوں کا دودھ دو کر کے ان بچیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی بڑا ایسا نہیں تھا جو بکریوں کا دودھ دو کر کے دے سکے، صدیق اکبر بکریوں کا دودھ دے کر کے دو کر کے انہیں دے دیا کرتے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا اور صدیق اکبر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ جانتے ہیں اس کے بعد جب صدیق اکبر اسی گلی سے نکلے تو بچیوں نے کہا اب تو یہ امیر المؤمنین ہو گئے، اب تو یہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، ان سے بکریوں کے دودھ کے دوہنے کا کام اب نہیں لے سکتے، ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ اتنا یہ آواز صدیق اکبر کے کانوں سے ٹکرائی، رک گئے صدیق اکبر، کہا بیٹیا برتن لاؤ، برتن منگوایا، بکریوں کا دودھ دو کر کے دے دیا، اور جواب میں کیا فرمایا غور سے سنو، ارشاد فرماتے بچیوں خلیفۃ المسلمین تو ابھی بنا ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں، آقا کا عاشق اور آقا کا خادم تو پہلے سے ہوں۔ پتہ یہ چلا یہ جذبہ تھا، خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا، فاروق اعظم کا معمول تھا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گھروں میں کوئی نہ ہوتا اور صحابہ جہاد میں چلے جاتے، تجارت کے سفر میں چلے جاتے، تو فاروق اعظم ان کے گھروں کی بازار لا کر کے ان کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ امور مسلمین کا معاملہ تھا۔ لیکن اب کیا ہے، فکر ہماری ختم ہو گئی، اس لیے دنیا میں کہیں بھی مسلمان مارا جاتا ہے، کوئی ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے، حد تو یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جس قوم کا ایسا مزاج بن جائے کہ مغرب کی دریوزہ گیری کرتے ہوئے ان کی فکر کو اس طرح سے اپنے دامنگیر کر لے، وہ قوم زمین کے اوپر عزت کے ساتھ جینے کی حقدار نہیں رہتی۔ تو سوچ پاکیزہ بناؤ، رات کو سو، اچھے خیالات کو دماغ میں بسا کر کے سو، صبح اٹھو امور مسلمین کے بارے میں سوچ کر کے اٹھو کہ کاش اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے، میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، کسی انسان کے کام آ جاؤں، کسی کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ نیت کر کے گھر سے صبح کو آپ نکلیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے گا تو فائدہ اسے پہنچے گا، اور وہ بندہ اللہ کا ہوگا۔ آپ اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ کرم فرما کر آپ کی جھولیوں کو بھر دیا کرے گا۔